حسینی بھائیوں، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، زبان بھی ہے، ادب بھی ہے، شیرینی بھی ہے، لہجہ بھی ہے، علم بھی ہے، تاریخ اور اتہاس کا بیان بھی ہے۔ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیے۔ وہ عظیم ہستی جو میری درخواست کے اوپر اسے قبول کرتے ہوئے ہمارے حسین ڈے کے پروگرام میں یہاں آئے بھی ہیں اور کافی دیر سے بیٹھے ہیں۔ سر کو ابھی فوراً واپس بھی جانا ہے۔ آپ لوگ اپنی جگہ بیٹھ جائیے، ہم سر کو مائک کے اوپر بلانے جا رہے ہیں۔ میری مراد ہے عالی جناب محترم ڈاکٹر شکیل احمد خان صاحب، جناب سے دلبستہ التماس ہے کہ جناب ڈائز پر آئیں اور اپنے فکر کو ہم تمام لوگوں کے سامنے رکھیں۔ جناب ڈاکٹر شکیل احمد خان صاحب، آپ کے روبرو۔ ابھی آ رہے ہیں۔ سارے ان کا شکریہ۔ ہمارے پرانے ساتھی ہیں، بس ہو گیا۔ اس مجلس میں تشریف فرما حسین علیہ السلام کے تعلق سے اس مجلس میں آئے ہوئے اور جو انتظام کار ہیں ان سب کا بے انتہا شکریہ۔ وزیر موصوف کو وقت پہ آنا چاہیے۔ وقت مقرر پہ کوئی کام شروع ہو تو اس کام کی خوبصورتی میں چار چاند بھی لگتا ہے اور منتظمین کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے۔ بہرحال مجھے یہ بات نہیں معلوم تھا کہ یہاں پہ بہترین قسم کے شعراء کرام بھی موجود ہیں اور ہزارہ تلمیحات، تشبیہات، استعارات سے وہ اپنی نظموں کو اتنا خوبصورت بنائیں گے۔ ویسے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری خلق خدا بیٹھی ہے، یہ میں ہر محفل میں کہتا ہوں، تھوڑی سی فکر کی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ شاید واحد معاشرہ ہے کہ ایک ہال میں بیٹھتا ہے، رات بھر صبح ہونے تک فجر کی نماز تک آہ اور واہ کی شاعری چلتی ہے۔ دوسرے دن اور زندگی میں کیا کیا کام کرنے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اشعار سے پورے ہو جائیں گے۔ ایسا ہے نہیں، ایسا ہوتا نہیں۔ اور اردو شاعری نے تو ہر لہجے کی شاعری کی ہے، ہر موقع کی شاعری کی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ معرکہ ہم نے فتح کر لیا، زندگی کے اور سارے احکام، اصول و ضوابط اشعار کی واہوائی سے لگتا ہے کہ ختم ہو جاتے ہیں۔ زمانہ بدل گیا، زمانے کے اخبار بدل گئے ہیں۔ اس بدلے ہوئے دور میں ہم کو بہت ہی مستعدی اور ذمہ داری کے ساتھ عملی زندگی کو بہت خوبصورت بنانا ہے۔ جس حج سے وہ مقتل میں
جس دھج سے وہ مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی چاہیے. یہ جو اسٹائل ہے سیکریفائس کا، جو دھج ہے، یہی سب سے بڑی بات ہے، اور اسی کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ. دنیا جب سے بنی ہے اور جب تک قائم رہے گی، تب تک اچھائی اور برائی کے بیچ میں جنگ ہوگی. اور آپ کا فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اچھائی کی لکیروں کے ساتھ جڑ جائیں گے. دنیا میں ظلم اور استبداد کی نہ جانے کتنی کہانیاں ہیں، اور میں نے کی. دنیا میں اپنے زمانے میں کسی طرح سے ستا مل گئی، لیکن دنیا کا کوئی بچہ اور اس کی ماں اور اس کے خاندان یزید نام نہیں رکھتے. دنیا میں آج کے موجودہ زندگی میں ہٹلر بھی نام نہیں رکھتے. اور آنے والے دنوں میں کیا پتا کہ بہت سارے غیور جو آج جلوہ افروز ہیں، ان کے نام بھی آنے والی نسلیں نہیں رکھتی. ظلم اور استبداد اور جبراً حکومت کی کہانیاں ہمارے بیچ جب تک چلیں گی، انصاف کی لڑائی لڑنے والے، باطل و حق کی بات کے لیے جان دینے والے لوگ اور ان کی سب سے بڑی مثال حسین کی یاد میں ہم ایسے دل سے کرتے رہیں گے. حق و باطل کی اس جنگ میں جو زندگی عطا کی حق کے فیور میں، باطل کے خلاف، اس کو دنیا ہمیشہ یاد رکھتی ہے. یاد رکھا جائے. میں پچھلے 2 دنوں سے سفر میں رہا ہوں، لیکن کتاب پڑھتا ہے. کیا ہوا ہوگا، کیسا عالم ہوگا. پورا خاندان، ماں، اہل و عیال کے اس وقت کے جابر حکمراں کی مخالفت میں کہ تم نے جو دنیا بنانی چاہیے اس کو ہم نہیں چاہتے، اس لیے کہ وہ سنت پہ نہیں ہے، وہ اس عمل پہ نہیں ہے جس کو اسلام نے سکھایا ہے، جس کو حضور نے بتایا ہے. اور بوند بوند پانی کو ترستے اہل و عیال زندگی لٹا رہے تھے، لیکن حق کی بات کہنے میں کوئی گریز نہیں کر رہے تھے. یہ ہے حسین کی شہادت، اس کے کام. دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی. اور ہم سب لوگوں کو خطبہ زینب پڑھنا چاہیے. آپ سمجھ جائیں گے، زندگی آپ کی سمجھ جائے گی کہ اتنے درد کے ماحول میں بھی، جہاں سب کچھ فنا ہو گیا اور اس نے جو باتیں کہی پوری دنیا کی جابر حکومت کو لرزہ کر دینے کے لیے کافی ہے.
اگر ہم کو اور آپ کو کوئی سیکھ لینی ہے تو ہم اس معرکہ سے لے سکتے ہیں۔ دقت یہ ہے کہ ہماری زندگیاں، جیسے میں نے کہا، آہ اور واہ میں گزرتی چلی جا رہی ہے۔ زمانہ آپ سے صرف تقریر نہیں چاہتا، کردار کی علمبرداری چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ باطل کے سامنے حق گوئی کی بات کی جائے، چاہے اس کے بدلے میں خواہ جیل کی سلاخیں ملیں یا پھانسی کا پھندا۔ ایسے لوگوں کی کمی آج بھی نہیں ہے۔ وہ خطوط جو حسین علیہ السلام نے راستے میں لکھے، کوفے سے جو خطوط آئے، اس کے جوابات، ہدایات، اگر آپ پڑھیں گے اور سنیں گے تو آنکھیں کھل جائیں گی۔ آئیے تشریف لائیے۔ جی جی، آپ کے آنے کا انداز اتنا خوبصورت ہے کہ محفل میں چار چاند۔ آئیے۔ بس ایک دو منٹ میں بات کروں۔ واقعہ یاد کیجئے اور اپنے ملک ہندوستان کو سامنے رکھیں۔ یہ جب بات ہوئی کہ کچھ معاہدہ ہو، یہ کہ پیسز دیا جائے، ہمارے ظلم کے خلاف ہم یہاں نہیں رہیں گے، تو ہند کی طرف بات ہوئی۔ یاد ہے وہ تاریخ؟ اقبال نے کہا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا سے، ٹھنڈی ہوا جہاں سے آئی، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن ہے۔ تو یہ ملک اور اس ملک کی خوبصورتی نے، آج کے تناظر میں بات کہہ رہا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ملک آج بھی ہے بنا۔ یہاں لبرلز قوموں کی کمی نہیں ہے۔ دنیا کے دوسرے ملکوں سے پہلے کیرلا میں مسجد بنا دی گئی تھی، چھٹی ستارے، ٹھنڈا ملک، انسانیت کا ملک ہے۔ کچھ لوگ اپنے گھمنڈ میں اس کو بدنام کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، نام لیوا بھی نہیں ہو رہا۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ کربلا کو جتنا پڑھیے گا، واقعات کو جتنا پڑھیے گا، اور اس میں شامل ہونے والے ایک ایک آدمی کی زندگیوں کو، حضرت زین العابدین کی زندگی جو باقی رہی، اس کی زندگی کو آپ پڑھیے، تب لگے گا کہ آپ کس کے ماننے اور چاہنے والے ہیں۔ آپ نے اپنے ماننے اور چاہنے والوں کو صرف محفلوں میں یاد کیا، ہر روز یاد نہیں کیا۔ محفل سجائی اور یاد کیا، اور ہر روز اگر آپ نے یاد کر لیا ہوتا تو صورتحال یہ نہیں ہوتی۔ جب ہم باکردار انسانوں کو، اور یہ کون ہے حق اور باطل کی لڑائی میں، اور اسی ملک پہ کروکشیتر بھی ہے،
ہمارے ہندو حضرات سن لیں، کورو کی ہزاروں سینا تھی اور پانڈو صرف 500 تھے۔ تو جنگ اصولوں کی ہوتی ہے، اصول زندہ ہوتے ہیں، اور اصول کے لیے مرنے والے جینے والے لوگوں کو تاریخ زندہ رکھتی ہے۔ ان کے نام لینے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور یہ عمل ہمیشہ چلتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے یہ اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ تھوڑے سے پیسے کتابوں کو خریدنے میں لگائیں، تھوڑے سے پیسے مارکا کربلا میں لگائیں، آنے میں سمجھنے میں کوئی کمی نہیں تھی۔ جنت کے سردار اور معاہدے کا کوئی بھی عنصر نہیں، اور کون تھے وہ، کس خاندان کے تھے، کس حسن سے تھے، کیا نہیں تھا۔ دنیا چاہتے تو ادھر سے ادھر ہو جاتے، لیکن دنیا جب تک قائم رہے تب تک حق و باطل کی بات چلتی رہے، اور ظلم کے خلاف لوگ، انسانی مخلوق، یہ خلق خدا اٹھتی رہے۔ یہی لیسن ہے، اس کو ہم قائم و دائم رکھیں، اپنی زندگی میں رکھیں، اور یہ بات صحیح ہے کہ جو آج ہے وہ کل نہیں ہوں گے۔ بڑا مشہور شعر ہے نا، بہت زیادہ دکھائی جاتا ہے، جو آج ہے کل نہیں ہوں گے، لیکن جو آج ہیں وہ اگر باکردار ہیں تو نام لینا ہوگا، اور باکردار نہیں ہے تو نام لینے والے نہیں ہوں گے۔ اور باکردار کا مطلب یہ ہے کہ وہ امن، پیار، عشق کی بات ہے۔ دنیا میں انصاف و عدل کی بات کریں، انسانوں کو انسانوں کی نگاہوں سے دیکھیں، پیار کی نگاہوں سے دیکھنے والے لوگوں کی کمی ہو گئی، محبت سے دیکھنے والی نظریں چاہیے آج کے دن میں۔ اگر ہم نے، اور یہ بات میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے صحیفوں میں، ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے کتاب اللہ نے یہ راستہ ہم کو دیا ہے، عمل کا راستہ دیا ہے، اور عبرتیں دکھائی ہیں، کیسے کیسے عبرتناک منظر انسانی تاریخ میں آئے اور چلے گئے۔ آپ کو اگر اپنی زندگی کو صحیح راستے پہ، راہ مستقیم پہ لانا ہے، تو پھر جس نام کا جلسہ کر رہے ہیں اس کا بہت تھوڑا 100واں حصہ، 1000واں حصہ بھی ہماری زندگی میں آ جائے تو ہماری زندگی سمجھ جائے گی۔ مجھے اور بہت زیادہ کچھ کہنا نہیں ہے، مقررین یہاں ہیں، وزیر صاحب آنے والے ہیں، احتشام صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا، اور اتنی خوبصورت محفل میں اتنے بڑے نام کے ساتھ مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا۔ ایک حقیر آدمی، اس کے نام سے کچھ مل جائے گا تو زندگی سمجھ جائے گا، اور عاقبت بھی سمجھ جائے گا۔ اس لیے میں چلتا ہوں۔ بہت پہلے میں نے یہاں آ کر تقریر کی تھی اس ملک کے تعلق سے۔ یہ ملک مشترکہ تہذیبی علامتوں کے خلق ملت سے بنا ہے۔ ہزارہ روایتیں آئی ہیں اور ایک دوسرے سے
سے ملی ہیں اور نئی شکل اختیار کر گئی ہے. ہر روز تہذیبی علامتیں بنتی اور بگڑتی رہتی ہیں, آتی رہتی ہیں, ہماری زندگیوں کا حصہ رہتی ہیں. 200 سال پہلے ہم فل پینٹ شرٹ نہیں پہنتے تھے, زندگی کا حصہ تھا. 25-30 سال پہلے بہار میں کہاں کوئی اڈلی ڈوسا کھاتا تھا, چاؤمین کھاتا تھا, کھانے لگا. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں, ہماری زندگیوں میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ نہیں آئیں گی ایک ہی طرح, ایک ہی سمت میں. تو یہ ملک ایک ہی سمت کا نہیں ہے. اور یہ متحدہ, جو ابوالکلام آزاد نے متحدہ مشترکہ تہذیبی علامتوں کا گہوارہ ہے, جہاں ہم ہیں اور جہاں آپ ہیں, اور دونوں مل کے شیر و شکر ہو کر کے ہندوستان کی تہذیب پنپی ہے اور بڑھی ہے. اس تہذیب کو, اس تمدن کو, اس ملن جلن کو کوئی بھی صدمہ پہنچائے گا, وہ انتتہ خود ہی صدمے سے دوچار ہو جائے گا. وقت لگ سکتا ہے. اور اس میں عقل مندی اس میں ہے کہ آپ کے پاس تو جو مثالیں کربلا کے معرکہ سے تعلق ہے کہ ظلم کے خلاف, باطل کے خلاف تو ہے, لیکن صبر کی انتہا دیکھیے. آپ صبر کی انتہا دیکھیے. کہتے ہیں کہ سویدار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ, سویدار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ, جب تلک ظلم کی سیاہ رات چلی. ظلم کی سیاہ رات کبھی صبح میں تبدیل ہوگی, وہ صبح قریب آئے گی. اس کا انتظار صرف بیٹھ کے نہیں کرنا, اس کا انتظار اپنے عملی کردار سے اور آج کے سائنٹیفک زمانے کے تقاضے کو پورا کر کے ہی کیا جا سکتا ہے. آج کے ایجادات سے ہی کیا جا سکتا ہے. من و سلوہ کا زمانہ بہت پہلے جا چکا. آپ کے عمل سے آپ کی زندگی بن سکتی ہے اور بگڑ سکتی ہے, اور آپ کے ایک ایک ایکشن سے آپ چیزوں کو سنبھال سکتے ہیں. سمجھیے, سنبھالیے. آپ میر کارواں تھے, ہیں اور رہیں گے, لیکن میر کارواں بننے کے لیے صبر اور استقلال اور عمل کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ.